بازی پلٹنے والی تسبیح۔ جی ہاں، دن کے کسی بھی لمحے یہ تسبیح 101 بار پڑھ لے، لمحوں میں بازی پلٹ گئی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ دنیا کی بھیڑ بھی جب ہر درد بند ہو جائے، جب انسان لاکھ کوششوں، سجدوں، دعاؤں، در در کے ٹھوکروں کے بعد بھی منزل سے دور ہوتا چلے جائے، تو ایک لمحہ آتا ہے جب دل پکار اٹھتا ہے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں بچا۔ اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رحمت جو اپنے بندے کو اس وقت تھام لیتی ہے جب پورے دنیا اسے چھوڑ چکی ہو۔ اسی لمحہ اگر کوئی بندہ خلوص دل سے ایک ایسی تسبیح پڑھ لے جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا یہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے، تو تقدیر کے بند دروازے کھولنے لگتے ہیں، وہ فیصلے بدل جاتے ہیں جو برسوں سے بند ہوئے ہوتے ہیں، اور رزق ملتا ہے جس کی امید ختم ہو چکی تھی، وہ عزت نصیب ہوتی ہے جو خواب بن چکی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے تقدیر کا فیصلہ لمحوں میں کیسے بدلتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ زمین پر بیٹھا ہو اور رب کائنات آسمانوں سے اس کی طرف رحمتوں کی بارشیں برسا دیں؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے، مگر اس کے دل کا جھکنا، آنکھوں کا برسنا، زبان کا اخلاص سے ہلنا ضروری ہے۔ بازی پلٹنے والی یہ تسبیح ان نایاب رازوں میں سے ہے جو عام نہیں کی گئی، ان ہیرے جیسے الفاظ پر مشتمل ہے جو اللہ کے خزانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص دن کے کسی بھی لمحے خلوص یقین کے ساتھ 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ اس کی زندگی کا وہ صفحہ کھول دیتا ہے جس میں کامیابیاں، عزتیں، رزق، سکون، اللہ کی رضا لکھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس دور میں جب ہر شخص کو چھوٹے سے وظیفے، مختصر دعا یا آسان تسبیح کا متلاشی ہم آپ کے لے کر آئے ہیں، اور روحانی خزانہ جو تجربہ شدہ اولیاء اکرام کے مجرب علماء حق کے مصداق الفاظ پر مشتمل ہے۔ آج کے تحریر میں ہم صرف تسبیح نہیں دیں گے بلکہ اس کے اثرات، حقیقی واقعات، علماء کے اقوال اور روحانی تجربات کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے، تاکہ ناظرین اس کو صرف الفاظ کے حد تک نہ لیں بلکہ اسے اپنے دل، زبان، زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی۔ ترجمہ: اے دروازے کھولنے والے، اے رزق دینے والے، اے غنی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، مگر کچھ صفات، نام ایسے ہیں جن میں خاص اثر، روحانی طاقت رکھی گئی ہے، جیسے کہ الفتاح، الرزاق، المغنی۔ یہ تینوں صفاتی نام انسان کی زندگی کے تین بڑے دائر کے متاثر کرتے ہیں۔ پہلا، یا فتاح، ہر بندہ دروازے کھولنے والا۔ دوسرا، یا رزاق، ہر قسم کا رزق عطا کرنے والا۔ تیسرا، یا مغنی، فقر کو ختم کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ جب کوئی بندہ ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے عرض کر رہا ہوتا ہے اے میرا رب، میرے لیے دروازے کھول دے جو بند ہو چکے ہیں، وہ رزق عطا کر جو کہیں سے نہیں آ رہا، وہ غنا نصیب فرما جو مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نجات دے۔ یہ وہ پکار ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص یہ تسبیح اخلاص سے 101 مرتبہ روز پڑھتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے اس کی زندگی کی بازی کس طرح پلٹتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی تسلیماتی عمل، یہ محض ایک سادہ سا روحانی عمل ہے جو ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہی وعدہ جب ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ بازی پلٹنے والی یہ تسبیح
ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو بار بار ناکامی کا سامنا کر چکے ہوں، جو اپنی تمام کوششوں کے باوجود اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے ہو۔ یہ تسبیح اس بندے کے لیے ہے جو تھک چکا ہو، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، مگر اب بھی دل میں ایک امید باقی ہو، میرا رب ضرور سن لے گا۔ یہ تسبیح صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ دل سے رب کو پکارنے کا نام ہے۔ یہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں، دل کے جھکنے، روح کے لرزنے اور اخلاص کی بلندیوں کو چھونے والا عمل کا نام ہے۔ جو شخص اس کیفیت میں یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کے لیے زندگی کا ہر دروازہ کھلتا ہے، ہر بندہ نصیب کھل جاتا ہے، ہر ناکامی کا کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے بگڑے تقدیر کو سنوارا، بند دروازوں کو کھولتے دیکھا، ناممکنات کو ممکن ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان کے واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے مثالیں ہیں جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، حوصلے، رجوع اللہ کا پیغام رکھتی ہے۔ آئیے ہم چند ایسے ہی حقیقی واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام احمد تھا، کراچی میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ کاروبار میں شدید خسارہ ہو چکا تھا، لاکھوں روپیوں کا قرض ہو چکا تھا، بینک کی جانب سے نوٹس آ چکی تھی۔ احمد نے ہر ممکن کوشش کی، مالی مدد کے لیے دوستوں سے رجوع کیا، وظائف کے سجدے کیے، مگر سکون اور راہ نجات نہ ملی۔ ایک روز ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اسے یہ تسبیح بتائی، یا فتاح یا رزاق یا مغنی۔ روزانہ 101 بار بعد نماز عصر احمد نے سچے دل سے اس تسبیح کو معمول بنا لیا۔ 3 ہفتے بعد ایک پرانا خریدار دوبارہ لوٹا۔ اس نے احمد کے پاس بڑی رقم کا آرڈر دیا۔ ایک اور سابقہ پارٹنر نے اچانک پرانی رقم واپس کر دی۔ 4 ماہ کے اندر احمد کا سارا قرضہ ختم ہو چکا تھا، کاروبار ترقی پر آ گیا۔ راولپنڈی کے رہائشی خاتون رخسانہ بی بی کا جوان بیٹا ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر پولیس اسٹیشن کے خواہ چھانی، مگر کچھ نہ ہوا۔ 5 دن گزر گئے۔ ایک بزرگ نے ان سے کہا، روزانہ نماز فجر 101 مرتبہ یا فتاح یا رزاق یا مغنی پڑھ کر دعا کریں۔ رخسانہ بی بی نے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے یہ تسبیح شروع کی۔ 7ویں دن صبح فجر کے بعد دعا کرتے ہی ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ ان کے بیٹے کو ایک مسجد کے باہر صحیح سلامت پا گیا۔ وہ اغوا ہونے سے بال بچا تھا، معجزانہ طور پر خود کو راہ دلوانے میں کامیاب ہوا۔ بے روزگار نوجوان کو بیرون ملک نوکری مل گئی۔ لاہور کا سلمان نامی نوجوان ماسٹر کرنے کے بعد 3 سال سے بے روزگار تھا، در کے ٹھوکریں کھا چکا تھا، والدین بھی پریشان تھے۔ ایک دن یوٹیوب پر اس تسبیح کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ کر عمل شروع کیا۔ روز 101 بار تسبیح پڑھنے کے ساتھ ہی اس نے نماز تہجد بھی دعا شروع کی۔ صرف 2 ہفتے بعد اسے ایک انٹرنیشنل کمپنی سے کال آئی، انٹرویو لیا گیا، ویزا بھی شروع ہو گیا۔ آج وہ دبئی میں براہ روزگار ہے، ہر روز اس تسبیح کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ خاتون نادیہ، جو کہ شدید گھریلو کشادگی کا شکار تھی، ان کا رشتہ طلاق کے دہانے پر تھا۔ انہوں نے ایک محفل ذکر میں شرکت کی جہاں انہیں اس تسبیح کا عمل بتایا گیا۔ انہوں نے دل سے عمل کیا، دل سے معافی مانگی، تسبیح کے بعد شوہر کے لیے دعا کی۔ چند دنوں بعد حالات بدلنے لگے، شوہر کا رویہ نرم پڑا۔ چند ہفتے بعد وہی رشتہ جو ٹوٹنے والا تھا محبت رحمت کا نمونہ بن گیا۔ نادیہ آج بھی روزانہ تسبیح پڑھتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی۔ یہ سب واقعات صرف چند مثالیں ہیں، ایسے ہزاروں کہانیاں ہیں جہاں یا فتاح یا رزاق یا مغنی پڑھنے والے کی زندگیوں نے نئی کروٹ لی۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر بندہ اخلاص، یقین، صبر اور توکل کے ساتھ رب کو پکارتا ہے، اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفات ناموں میں سے ہر ایک میں یہ خاص نور، تاثیر، روحانی برکت چھپی ہوئی ہے۔ ان ناموں کو صرف زبان سے دہرانا نہیں بلکہ دل سے پکارنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ:
اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ ہر صفاتی نام ایک خاص صفت کا مظہر ہے، یہ خاص روحانی دروازے کی چابی ہے۔ انہیں اسماء مبارک میں 3 ایسے اسم ہیں جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب چیزوں، رزق، نجات، سکون، خود کفالت کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، یا فتاح، اے دروازے کھولنے والے۔ یہ نام ہر اس دروازے کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے جو انسان کی نصیب، روزگار، رشتوں یا سکون کے حوالے سے بند ہو چکا ہو۔ الفتاح کا مطلب ہے وہ ذات جو علم، حکمت، کرم کے دروازے کھولتی ہے۔ نمبر 2، یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ یہ صفاتی نام اس بات کا اظہار ہے اللہ ہی ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہو یا سمندر کے گہرائی میں۔ یہ نام پڑھنے والا رزق کی تنگی سے نجات پاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے عطا ہوتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یا مغنی، اے غنی کرنے والے۔ المغنی وہ ہے جو فقر، محتاجی، ذلت سے نکال کر عزت، دولت، غنا عطا کرتا ہے۔ یہ اسم ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو دوسروں کے محتاج بن چکے ہوں، جو مالی، ذہنی یا روحانی طور پر خالی ہو۔ ان 3 اسماء کو ملا کر پڑھنا گویا 3 طاقتور دعاؤں کو یکجا کرنا ہے۔ یہ صرف تسبیح نہیں بلکہ روحانی علاج ہے۔ یہ اسماء صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی کنجیاں ہیں۔ اولیاء اکرام، بزرگان دین، کتب میں ان اسماء کو بار بار دہرانے کی تلقین کی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور دیگر کئی بزرگوں نے ان اسماء کے مجرب ہونے کی گواہی دی۔ بعض روحانی سلسلوں میں ان 3 ناموں کا مخصوص چلا بھی کروایا جاتا، جس میں مخصوص دنوں تک روزانہ ان اسماء کو خلوص ذکر، قلبی کامل یقین کے ساتھ دہرانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ نتائج حیرت انگیز ہوتے ہیں، دل کو سکون، رزق میں کشادگی، خرچ سے نجات، ملازمت کے مواقع، عزت وقار میں اضافہ، دل کی تنگی، خوف کا خاتمہ۔ یہی وجہ یہ تسبیح بازی پلٹنے والی تسبیح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں وہ اپنے بل بوتے پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو شخص روزانہ صرف 5 سے 7 منٹ نکال کر اخلاص، نرمی، مکمل یقین کے ساتھ یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی 101 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی، توبہ، فریاد، دعا کے ساتھ جھکتا ہے تو اس کے الفاظ اگر دلی خلوص کے ساتھ ادا ہو تو دعا آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تسبیح خاص طور پر وہ کلمات جنہیں اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اخلاص، نیت کی پاکیزگی، روحانی کیفیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ بازی پلٹنے والی تسبیح کا اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب اس کے پڑھنے والے میں درج ذیل آداب، شرائط موجود ہوں۔ پہلا، نیت کا اخلاص، نیت میں ریاکاری یا صرف دنیاوی فائدے کی تمنا نہ ہو۔ اگر دل اللہ کی رضا کے طالب ہو، اللہ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، پاکیزگی، وضو کے ساتھ صاف لباس میں خوشبو لگا کر قبلہ رخ بیٹھ کر تسبیح پڑھنا اس کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 3، مخصوص اوقات، تسبیح کے لیے دن کے کسی بھی لمحے کو منتخب کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر کے بعد، عصر کے بعد یا تہجد کے وقت یہ تسبیح خاص قبولیت کے لمحات میں شمار ہوتی ہے۔ ان اوقات میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، عدد کی پابندی، اس تسبیح کو 101 بار پڑھنے کا مجرب نسخہ بتایا گیا ہے۔ اس عادت کو پورا اخلاص، دل جمعی کے ساتھ مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو کم از کم 11 دن مسلسل پڑھیں۔ نمبر 5، دعا کے ساتھ اختتام، تسبیح کے بعد خاموشی سے دل سے دعا کریں، آنکھوں میں آنسو ہو یا دل میں تڑپ ہو، اللہ ضرور سننے والا ہے۔ اپنے مشکلات، پریشانیاں اور حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ نمبر 6، یقین، ایمان اور یقین کے بغیر کوئی بھی عمل محض ایک رسمی عمل بن کر رہ جاتا ہے، اس لیے پڑھنے والا یقین ہونا چاہیے۔ یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی،
وہ اسمائیں ہیں جن کے صدقے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ نمبر 7، کثرت سے درود۔ تسبیح سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ درود شریف دعا کے قبول ہونے کا زینہ ہے۔ مکمل توجہ ایک سوئی جب تسبیح پڑھ رہا ہوں تو دنیاوی خیالات، موبائل بات چیت یا دیگر امور سے خود کو دور رکھیں۔ تسبیح پڑھتے وقت صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تسبیح کے آداب نہ صرف بازی کو پلٹنے میں مددگار ہیں بلکہ دل کو روحانی سکون بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ آغاز ہے جہاں بندہ اپنے رب سے براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بگڑے تقدیر سنورنے لگتے ہیں۔ یہ 3 اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جو زندگی کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر دن 101 مرتبہ ان 3 ناموں کو ایک ساتھ پڑھ لیا جائے، یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی۔ 101 مرتبہ پھر اللہ کی رحمت دیکھیں۔ جس جگہ سے رزق بند ہو وہیں سے دروازے کھولیں گے، جہاں ذلت ہو وہاں عزت نصیب ہوگی، اور جہاں محرومی ہو وہیں سے نعمتیں برسیں گی۔ انسان جب زندگی کی شکستوں سے تنگ آتا ہے تو وہ مایوسی کی انتہاؤں کو چھو لیتا ہے، مگر اسلام کا پیغام ہمیشہ یہی رہا، مایوسی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے بہت بڑی ہے۔ سچی توبہ، خلوص دل سے کی گئی دعا، توکل کے ساتھ پڑھی گئی تسبیح، یہی وہ ہتھیار ہے جن سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کی ایک تسبیح جو آپ نے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اگر آپ جلدی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورت پڑھنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، زندگی کے راہوں میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکا ہوتا ہے، ہر امید بچ چکی ہوتی ہے، دل بس ایک ہی سوال دہراتا ہے، اب کہاں جائیں۔ ایسے وقتوں میں اللہ کے بارگاہ ہی وہ آخری ہے لیکن سب سے طاقتور سہارا ہوتا ہے جو انسان کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی جیسی تسبیحات محض الفاظ نہیں بلکہ یہ روحانی کنجی ہے جو بند دروازے کو کھول دیتی ہے، رزق کے بند خزانے کھول دیتی ہے، محرومی کو عنایت میں بدل دیتی ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو دل سے، یقین سے، عاجزی سے اپنا دنیاوی اخروی فتوحات کے ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا تصور بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ بھی بازی پلٹنے کے خواہش مند ہیں تو آج ہی اس تسبیح کو اپنے زبان دل کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ وہ لمحہ دور نہیں جب دنیا خود آپ کی طرف پلٹ گئے گی، تقدیر آپ کے قدموں میں جھک جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذہن میں مگن رکھے، صبر، شکر اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنی رزق میں برکت وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔